مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ آیت نمبر 62. ان الذین آمنوا، ان الذین بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان والے ہیں، والذین ہادوا اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى اور جو نصرانی ہیں، والصابئین اور جو ستارہ پرست ہیں. من آمن باللہ ان میں سے جو کوئی، ان میں سے جو کوئی بھی آمانہ ایمان لے کے آئے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. آمانہ باللہ والیوم الآخری سچے دل کے ساتھ اللہ پر ایمان لے کے آئے، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر. وعمل صالحا اور نیک عمل کرتا رہے، وعمل اور عمل کرتا رہے، صالحا نیک، فلاحم تو ان کے لیے، تو پھر ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند ربہم ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم تو کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جس وقت لیا ہم نے، پکڑا ہم نے یا لیا ہم نے، میثاقکم تم سے عہد، اور جس وقت ہم نے تم سے عہد لیا، وَرَفَعْنَا اور ہم نے بلند کیا، اٹھایا، فوقکم الطور تمہارے اوپر کوہ طور کو، خذوا پکڑو، ما آتیناکم جو کچھ تمہیں دیا جاتا ہے، بقوۃ مضبوطی کے ساتھ، واذکروا اور یاد رکھو، ما فیہ جو کچھ اس میں ہے. ہی یہ آسمانی کتاب اللہ تعالیٰ کی توریت کی طرف اشارہ ہے اس میں، کہ جو کچھ اس میں ہے اس مضمون کو اچھی طرح خوب یاد کر لو. واذکروا ما فیہ جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد کر لو. لعلکم شاید کہ، تتقون تمہیں پرہیزگاری مل جائے یا تم پرہیزگار ہو جاؤ. ثم پھر تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذالک اس عہد سے، یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کر کے اس کے بعد تم اس سے پلٹ پڑے. فلولا فضل اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، لکنتم تو تم ہو جاتے، من الخاسرین نقصان پانے والوں میں، گھاٹا پانے والوں میں. وَلَقَدْ اور بے شک، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو ان لوگوں کے بارے میں، اعتدوا جنہوں نے سرکشی اختیار کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں. فقلنا تو پس ہم نے کہا، ہم نے فرمایا، لاہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قرادۃ خاسئین قرادۃ بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے. آیت مبارکہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا میں اس کی شان نزول یہ ہے کہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم سے روایت ہے کہ یہ آیت حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کے حق میں نازل ہوئی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ میثاق عہد، اس میں رب کائنات
اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم نے توریت کو خود مانگا اور عہد کیا تھا کہ اس پر عمل کرو گے، پھر تم نے اس کے احکام کو اپنے اوپر شاق و گھراں سمجھا اور اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، باوجود اس کے کہ خود ہی اس کا مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے آسمانی کتاب تمہارے لیے طلب کریں جس میں قوانین ہوں شریعت کے اور عبادت کے لیے آئین مقرر ہو، عبادت کے مفصل مضمون ہوں تمہارے لیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمہارے بار بار اصرار کرنے پر جب یہ طلب فرمائی اور اس کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ہو گیا تو اس پر عمل کرنے کا عہد تم سے لیا گیا اور پھر تم اس عہد پر قائم نہ رہ سکے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور تم پر کوہ طور کو بلند کیا۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کی عہد شکنی کے بعد حضرت جبرائیل نے بحکم الہی کوہ طور کو اٹھا کر ان کے سروں پر مسلط کر دیا کچھ فاصلے پر، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا تو تم عہد قبول کرو ورنہ اس پہاڑ کو تم پر گرا دیا جائے گا اور تم اس کے نیچے آ کر کچلے جاؤ گے۔ در حقیقت کوہ طور کا سروں پر معلق کر دینا آیت الہی ہے اور حق و شانہ کی طرف سے قدرت ہے۔ اس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان سے یہ عہد پورا کرنے کا سچا اور پکا وعدہ لیا جا رہا تھا۔ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، یہاں فضل و رحمت سے مراد یا تو توبہ کی توفیق ہے یا عذاب میں تاخیر ہے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فضل اور رحمت اس چیز کے بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک اس سے مراد ہے، اور معنی یہ ہیں کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو پھر تمہارا انجام یہ تھا کہ ہلاکت اور نقصان، خاسرین، یہ تمہارا مقدر ہوتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ قصہ مختصر اس طرح سے ہے کہ شہر ایلام میں بنی اسرائیل آباد تھے، انہیں حکم تھا کہ شنبہ کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، یعنی کہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے خاص کر دیں، اس روز شکار نہ کریں اور دنیاوی مشاغل ختم کر دیں۔ ان کے ایک گروہ نے یہ طریقہ اپنایا کہ جمعہ کے دن دریا کے کنارے کنارے بہت سے گڑھے کھودتے اور ہفتے کی صبح کو دریا سے ان گڑھوں میں تک نالیاں بناتے جن کے ذریعے سے پانی کے ساتھ آ کر مچھلیاں ان گڑھوں میں قید ہو جاتی۔ یکشنبہ کو وہ انہیں نکالتے اور کہتے کہ ہم تو مچھلی کو پانی سے شنبہ کے روز نہیں نکالتے۔ 40 یا 70 سال تک یہی عمل رہا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا تو آپ نے اس قوم کو
اس گروہ کو اس بات سے منع فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار ہے، تو جو شنبہ کو کرتے ہو اس سے باز آؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار کیے جاؤ گے۔ وہ باز نہ آئے۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا۔ عقل و حواس تو ان کے باقی رہے، مگر بولنے کی قوت جو تھی وہ زائل ہو گئی۔ بدنوں سے بدبو نکلنے لگی۔ اپنے اس حال پر روتے روتے 3 روز میں سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسل باقی نہ رہی۔ یہ 70,000 کے قریب تھے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ جو 12,000 کے قریب تھا، انہیں اس عمل سے منع کرتا رہا۔ جب یہ نہ مانے تو انہوں نے ان کے اور اپنے محلوں کے درمیان دیوار بنا کر علیحدگی اختیار کر لی۔ اس وجہ سے انہوں نے اس بندر بننے سے نجات پائی۔ بنی اسرائیل کا تیسرا گروہ جنہوں نے خاموشی اختیار کی، یعنی کہ وہ نہ تو ان کو منع کرتے رہے اور نہ ان کے حق میں بولے۔ حضرت ابن عباس کے سامنے الکرمہ نے کا یہ قول منقول ہے کہ وہ تیسرا گروہ بھی مغفور ہے، کیونکہ امر بالمعروف فرض کفایہ ہے، اور اگر کچھ لوگ یہ کام کر دیتے ہیں تو جو نہیں کرتے ان کی طرف سے بھی یہ ادا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہ تیسرا گروہ بھی مغفور ہی کہلایا۔